بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 107 اور اس سبق میں ہم کتاب الزکوٰۃ کو شروع کر رہے ہیں۔ کتاب الصلاۃ کی طویل بحث 106 اسباق تک وہ مکمل ہوئی، اور ابھی الحمدللہ ہم اس کتاب الزکوٰۃ تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم خوب تفصیل کے ساتھ اور پہلے ہی طرز پر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سبق میں زکوٰۃ کا مفہوم اور وجوب کی شرائط ہم پڑھیں گے، اور حصہ اول ہے، انشاءاللہ اس کا آگے حصہ دوم وغیرہ بھی آئے گا۔ تو آج ہم زکوٰۃ کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ تو کتاب الزکوٰۃ کو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب الصلاۃ کے بعد لایا ہے اور کتاب الصوم سے پہلے لایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھا جائے تو عبادات کی 3 قسمیں ہیں، بدنی جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، مالی جیسے کہ زکوٰۃ ہے، اور مرکب یعنی دونوں سے مرکب بدنی بھی اور مالی بھی جیسے کہ حج ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بدنی ایک طرف ہو جاتی، پھر مالی، پھر مرکب، یعنی کہ کتاب الصلاۃ بدنی ہے تو اس کے بعد کتاب الصوم ہوتی جو کہ بدنی ہے، تو لہذا دونوں بدنی عبادتیں ایک ساتھ ہو جاتی، پھر مالی کا ذکر آتا کتاب الزکوٰۃ کا، پھر مرکب کی طرف ہم چلے جاتے۔ جبکہ ایسا نہیں کیا، فوراً ایک بدنی عبادت کے بعد مالی عبادت کو لے کر آگے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کلام خدا سے مناسبت اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر قرآن مجید میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور اس کلام کی مناسبت سے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی کلام رسول سے بھی مناسبت ہے، جیسے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہاں پر بھی نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو اس لیے اس مناسبت سے نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی فرضیت وہ روزے سے پہلے ہوئی ہے۔ مکہ کے اندر بھی بعض روایات میں ہے کہ ہو گئی تھی زکوٰۃ کی فرضیت، لیکن باقاعدہ اس کا جو کی تفصیل ہے اور نفاذ ہے وہ پھر مدینہ منورہ کے اندر ہوا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی چونکہ فرضیت پہلے ہے تو لہٰذا اس کو روزے سے پہلے یہاں پہ ذکر کر دیا جائے۔ زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم سمجھتے ہیں۔ لغوی معنی اس کے 2 ہیں، ایک ہے طہارت، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی حاصل کی اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا، تقوی اختیار کیا۔ حنانا من لدنا وزکاہ سورہ مریم کے اندر بھی ہے، اس میں بھی طہارت مراد ہے۔ زکوٰۃ پھر کیوں کہتے ہیں؟ جو مال انسان اپنا اللہ کے راستے میں، اللہ کا دیا ہوا مال، اس کا کچھ حصہ وہ اللہ کے راستے میں کسی غریب کو، مسکین کو دیتا ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو اس کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ اگر اس کا معنی طہارت ہے تو اس کے ساتھ ہم ربط بیان کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی وجہ تسمیہ کرتے ہیں کہ طہارت اگر کوئی معنی ہو تو پھر وجہ تسمیہ یہ بنے گی خود من اموالہم تطہرہم وتزکیہم۔ قرآن نے خود وجہ تسمیہ بتا دیا، ان کے اموال سے لے لو متعین حصہ، طاہرہم وہ متعین حصہ ان کے مالوں کو پاک کر دے گا، وتزکیہم اور ان کو ان کا تزکیہ کر دے گا اور ان کو پاک کر دے گا۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ خود قرآن نے زکوٰۃ کو طہارت کے معنی میں لیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان اپنے مال کی نکالتا ہے، مال میں سے کچھ حصہ، جیسے کہ 100 میں سے 2.5 روپے ہیں اور 2.5% اپنے مال کا وہ دے گا، تو اس سے اس کے باقی 97.5 روپے وہ پاک ہو جائیں گے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔
یہ ہے لغوی معنی، ایک تو طہارت، دوسرا نما یعنی بڑھوتری، دوسرا معنی ہے بڑھوتری۔ بڑھوتری یعنی مال آپ زکوٰۃ کا دیں گے تو آپ کا جو مال بقیہ بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑھوتری کر دیں گے، اس کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اضافہ کر دیں گے اور آپ کا مال پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ جیسے کہ فرماتے زکا زرع، کھیتی بڑھ گئی۔ زکوٰۃ کی وجہ تسمیہ بھی پھر اسی میں یہی ہے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ۔ قرآن نے اس کے ساتھ بتا دیا کہ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں تمہیں اور اس کے پیچھے مال دے دیتا ہے اور اس سے بڑھ چڑھ کر دے دیتا ہے، کہ مال آپ کا بڑھ گیا زکوٰۃ کی ادا کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ زکوٰۃ کے دو لغوی معنی ہیں، ایک ہے طہارت اور ایک ہے نما یعنی بڑھوتری۔ اصطلاحی معنی کہ نصاب حولی یعنی وہ مال جس کے اوپر سال گزر جائے، حول سال کو کہتے ہیں، اور نصاب یعنی زکوٰۃ کے مال چار ہیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ ان چار پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک یا سب کا مجموعہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن ساتھ شرط ہے کہ اس 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک جو آپ کے پاس نصاب بنا ہے، 2-3 چیزوں کو ملا کر ان چاروں میں سے یا ان میں سے کسی ایک کو، البتہ صرف سونا اگر اکیلا ہے تو پھر وہ اس کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باقی تینوں نقدی، مال تجارت یا چاندی، تینوں مل کر یا ان میں سے کوئی ایک 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو موجودہ ہے اس تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 2.5%۔ فرماتے ہیں نصاب ہو، حولی ہو یعنی اس کے اوپر سال بھی گزرا ہوا ہو، اس کے ایک جز کو، متعین جز ہوتا ہے 2.5%، کسی فقیر کو دینا، اس کے ہم معنی فقیر یا مسکین کو دینا، یا دارس کے طلبہ ہیں ان کو دینا، اس کی ملکیت میں دے دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جیسے کہ عربی کے اندر بھی ہے تملیک المالی، کہ مال کا باقاعدہ مالک بنا دینا۔ تو جب تک مالک نہیں بنائیں گے تو کسی خیر کے کاموں کے اندر اگر آپ جا کر لگائیں گے، مسجد میں لگائیں گے، راستے بنائیں گے، تو اس میں تو مالک بنانا تو نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت روایت میں ہے، حضرت ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ صلو خمسکم، اللہ سے ڈرو، 5 نمازیں پڑھو، صوموا شہرکم، اور اپنے یعنی رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ اس سے زکوٰۃ کی فرضیت کا پتہ چلا، کیونکہ واجب اور فرض عمل کے اعتبار سے تو ایک ہیں، اور زکوٰۃ بھی فرض ہے چونکہ قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت ہے کہ اس روایت میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یہاں پہ دیکھیں زکوٰۃ کا ذکر نماز کے فوراً بعد ہے۔ وجوب زکوٰۃ، زکوٰۃ کیوں واجب کی گئی ہے مسلمانوں کے اموال پر، اس کی حکمتیں کچھ ہیں جو فقہا نے بھی ذکر کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بخل ختم ہو کر سخاوت کا دل میں پیدا کرنا۔ انسان زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے دل ظاہر ہے کہ اپنا مال نکال کر دینا ہے تو اس کے دل سے مال کی محبت اور بخل ختم ہو جائے گا اور سخاوت پیدا ہو جائے گی، یہ مقصود ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب انسان دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اس کو اتنا یقین ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ ملنے والا ہے، تو تبھی وہ دے گا۔ نمبر 3، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا بڑھانا۔ یہ بھی حکمت ہے کہ جو امیر ہیں ان کو تو پتہ نہیں چلتا کہ غریب کس حالت کے اندر جی رہا ہے، تو جب یہ اپنے مال کا کچھ حصہ
وہ غریبوں کو دیں گے تو ان کو ہمدردی ان کے اندر پیدا ہوگی کہ غریب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ گناہوں کی معافی اور خیر و برکت، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر انسان خرچ کرتا ہے تو اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، گناہ بھی معاف کرتے ہیں، مالوں کے اندر خیر و برکت بھی دیتے ہیں۔ علاقے کے مساکین کی مدد و نصرت، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے زکوٰۃ کا اور حکمت ہے کہ مساکین غربا ان کی مدد ہو جائے اور وہ بھی آپ کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں اور ان کی بھی پریشانیاں تکالیف دور ہو جائیں، تو یہ سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے زکوٰۃ کا۔ وجوب زکوٰۃ کی شرائط کی طرف اگر ہم آئیں تو وہ یہ ہیں، سب سے پہلے ہے آزاد ہونا، یعنی کس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی فرض ہوگی۔ واجب اور فرض یہاں پہ ایک ہی معنی کے اندر ہم اس کو لیں گے۔ آزاد ہونا، اگرچہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر مال کسی پر ہے اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی ہر ایک پر چاہے وہ کافر ہو؟ فرماتے نہیں، شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہو، نابالغ کے مال میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل ہونا، عقل مند ہونا، جنون ہے ہمیشہ جنون کی حالت میں رہتا ہے، جنون مطبق جسے کہتے ہیں، اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسلمان ہونا، کافر کے مال میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ مقدار نصاب مالک ہونا، 52.5 تولے چاندی کی بقدر مال کا مالک ہونا، نصاب پر سال کا گزرنا، تک سال اس پر نہیں گزرے گا تو اس میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ملک تام کا ہونا، ملکیت ناقص نہ ہو، جیسے کہ غلام یا مکاتب وغیرہ کی ملکیت ناقص ہوتی ہے۔ ملک تام کا مطلب اس چیز کی وہ چیز قبضے میں بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ اس کی ملکیت میں بھی ہو۔ تو یہ کچھ زکوٰۃ سے متعلق تفصیل تھی۔ اب ہم کتاب سے قاعدہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ واجبۃ، زکوٰۃ واجب ہے، علی الحر، آزاد پر، عاقل، عاقل پر، بالغ، بالغ پر، مسلم، مسلمان پر۔ یہ 4 شرائط یہ ہوگی۔ اذا ملک نصابا، 5ویں شرط کہ وہ نصاب کا مالک ہو، ملکن تامن، ملکیت بھی اس کی تام ہونی چاہیے، ملکیت ناقص نہ ہو۔ وحال علیہ الحول، اور اس نصاب کے اوپر سال بھی گزر چکا ہو۔ جہاں تک بات وجوب کی ہے اس سے متعلق بتائیں گے کہ وجوب یہاں پہ فرض ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ دلیل قطعی سے زکوٰۃ کا حکم ثابت ہے، تو دلیل قطعی سے جو چیز ثابت ہوتی ہے جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو وہ فرض ہوتی ہے۔ لقولہ تعالی آتوا الزکاۃ، قرآن مجید میں بارہا جگہوں پر آتوا الزکاۃ کا ذکر ہے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ادوا زکاۃ اموالکم، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کرو، یہ بھی امر ہے، قرآن میں بھی امر ہے، دلیل قطعی سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ علیہ اجماع الامہ، امت کا بھی اس پر اجماع ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان فرمایا تھا۔ تو اجماع امت ہے، اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ سب کے نزدیک اور پوری امت کے نزدیک فرض ہے۔ المراد بالواجب فرض، واجب سے مراد یہاں پہ فرض ہے، انه لا شبہۃ فیہ، اس لیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، جب شبہ نہیں ہے تو یہی فرض کی علامت ہے۔ اشتراط الحریت، دوسری شرط، اچھا واجب ہونے کے بعد اب ذکر کرتے ہیں حر کا، آزاد پر زکوٰۃ واجب ہے، تو حریت کی شرط لگائی ہے، کیوں؟ ان کمال الملک بہا، کیونکہ ملکیت جو کامل ہوتی ہے نا وہ حریت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ غلام کی ملکیت کامل نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ آقا کا ہوتا ہے۔ عقل والبلوغ، عقل اور بلوغ کی شرط لگائی ہے، ما نذکرہ، اس کو ہم اگلے متن کے اندر ذکر کریں گے۔ الاسلام،
اور اسلام کی شرط لگائی کہ مسلمان کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، ان الزکوٰۃ عبادۃ، اس لیے کہ زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت وہ غیر مسلم اس کا اہل نہیں ہے۔ لا تتحقق العبادۃ من الکافر، عبادت من الکافر، عبادت جو ہوتی ہے وہ کافر سے متحقق اور ثابت نہیں ہو سکتی۔ لابد من ملک مقدار النصاب، اگلی شرط تھی نصاب کی بقدر مال کا مالک ہونا۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور بنیادی شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر السبب به، اس لیے کہ زکوٰۃ کا سبب ہے وہ نصاب ہی قرار دیا ہے، اسی کے ساتھ مقرر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون خمس ذود صدقۃ من الابل، دیکھیے 5 سے کم میں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، 5 سے کم اونٹوں میں۔ تو دیکھیں یہ ایک مقدار بیان کی جا رہی، ورنہ تو مال کسی آدمی کے پاس تو اربوں میں بھی ہو سکتا ہے، کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے، لیکن کون سی لمٹ ہے کہ ہم یہ کہیں گے اتنی لمٹ تک مال، اگر اتنی مقدار تک مال اگر اس کے پاس آ گیا ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، تو وہ مقدار تو ہونی چاہیے کچھ نا، تاکہ اس سے نیچے جو غریب لوگ ہوں ان کا پتہ چل جائے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر ہے۔ ورنہ اگر کسی کے پاس 10 روپے ہیں تو کیا وہ اس کی بھی زکوٰۃ دے گا؟ تو مال تو وہ بھی ہے، تو اس لیے کوئی نہ کوئی مقدار متعین ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث سے مقدار کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث میں تو مختلف کچھ متعین چیزوں کا ذکر ہے، لیکن فقہاء نے اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے زکوٰۃ کی مقدار دوسرے اموال کے اندر بھی متعین کی ہے۔ لیس فیما دون 5 اواق صدقہ ولیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، یہاں سے دیکھیں یہ مقدار معلوم ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ لابد من الحول، اور سال کا نصاب کے اوپر گزرنا بھی ضروری ہے۔ انہ لابد من مدت، اس لیے کہ اتنی مدت کا ہونا بھی تو ضروری ہے، یتحقق فیہا النما، اس کے اندر مال کی بڑھوتری ثابت ہو جائے، کیونکہ جو چاروں مال گنوائے ہیں زکوٰۃ کے، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ مال نامی کہلاتے ہیں، بڑھنے والے مال کہلاتے ہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو اموال بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کے اندر زکوٰۃ ہو، تاکہ وہ دیتے دیتے کہیں ختم نہ ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے والے کا نقصان نہ ہو جائے، مال بڑھتا جائے اور اس میں سے وہ اللہ کا حق بھی دیتا جائے اور اس کے مال میں برکت بھی آتی جائے اور مال اس کا بڑھتا جائے۔ تو وہ مال جو مال نامی ہو اس کے اندر زکوٰۃ لازم کی، ورنہ اپنا گھر استعمال کر رہا ہے، اپنی گاڑی ضرورت کی استعمال کر رہا ہے، اپنی ایکڑوں کے اعتبار سے زمین ہے لیکن اس کے استعمال میں ہے، اپنے 3-4 گھر ہیں لیکن استعمال میں ہیں، تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ مال نامی نہیں ہے، یہ بڑھنے والا مال نہیں ہے، اس لیے مال نامی ہونا ضروری ہے۔ تو جب مال نامی ہے تو اس کے لیے ہمیں وقت تو چاہیے نا کہ جس کے اندر وہ مال بڑھے۔ فرمایا سال گزرنا شرط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اندر مال کی بڑھوتری کا پتہ چلے اور کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ بھی آئے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ قدرها الشرع بالحول، شریعت نے اس کو 1 سال مقرر کیا ہے۔ قولہ علیہ السلام لا زکاۃ فی مال، کسی بھی مال کے اندر زکوٰۃ لازم نہیں ہے حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ اس کے اوپر سال گزر جائے۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ لیس فی مال زکاۃ حتی یحول علیہ الحول۔ ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول لأنہ الممکن به من الاستنماء۔ اگلی دلیل دی جا رہی ہے کہ سال کیوں مقرر کیا آپ نے نصاب کے اوپر؟ فرماتے ہیں کہ اسی لیے کہ یہی سال یہ قدرت دیتا ہے اور ممکن بناتا ہے بڑھوتری کو، مال کی بڑھوتری اسی سے ہی ممکن ہوتی ہے، 1 سال کے اندر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ لاشتمالہ علی الفصول المختلفہ، کیونکہ یہ مختلف قسم کے موسموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 1 سال کے اندر 4 موسم تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو لہٰذا چاروں موسموں میں کسی موسم میں اس مال کی ریٹ بڑھے گی، کسی میں کم ہوگی، کسی میں وہ مال خود اضافہ ہوگا، اس میں ترقی ہوگی، تو اس سے پھر اس کی ریٹ میں قیمت میں اضافہ ہوگا، اس کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ تو چونکہ 1 سال کے اندر یہ چاروں موسم ہوتے ہیں تو اس لیے 1 سال مقرر کر دیا۔ غالب تفاوت الاسعار فیہا، اور غالب یہی ہے کہ نرخوں کا تفاوت ہونا اور مختلف ہونا، کم ہونا، زیادہ ہونا، بڑھنا، یہ سال کے اندر ہی ہوتا رہتا ہے۔
تو لہٰذا 1 سال مقرر کر دیا. ادیر الحکم علیہ، لہٰذا اب ظاہری ایک سبب اوپر ہی حکم کا دار و مدار رکھ دیا، جیسے کہ سفر کے اندر جی ظاہری سبب پر کہ سفر ہے تو بس نماز کے اندر قصر کرے گا، اس طریقے سے شریعت نے سبب کو دیکھ کر اسی کے اوپر حکم لگا دیا. ثم قیل، اب یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر کسی کے پاس مال نصاب کا جمع ہو گیا، اس کے اوپر سال بھی گزر گیا، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سال پورا بھی ہو گیا، تو ہوتے ہی فوری طور پر اسی دن زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا کچھ تاخیر بھی کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہی واجبۃ علی الفور، قول یہ ہے فوری طور پر جب ہی سال پورا ہو یا فوری اسی دن زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، ضروری ہے. انہ مقتضی مطلق الامر، کہ مطلق امر کا یہی تقاضا ہے کہ قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، آتوا الزکاۃ ادوا الزکاۃ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوری طور پر دیا جائے، چونکہ امر کا تقاضا وجوب کا ہے اور فوری طور پر اس کو پورا کرنا چاہیے. قیل، اور ایک قول اعلیٰ تراخی کا بھی ہے کہ کچھ عرصہ بعد بھی دے سکتا ہے، دینی اس نے ہے لیکن ضروری نہیں کہ فوری طور پر دے دے. لأن جمیع العمر وقت الادا، کہ ساری عمر ادائیگی کا وقت ہے، ربی نہیں دیا تو آئندہ سال دے دے. خلاف الشافعی، لہذا لا تضمن ہلاک النصاب بعد التفرید، اسی وجہ سے کہ اس کے اندر فوری طور پر دینا ضروری نہیں، تراخی بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اگر کسی نے کوتاہی کی تفرید، یعنی کسی نے کوتاہی کی کہ زکوٰۃ فوری طور پر ادا نہیں کی تو نصاب اس کا ہلاک ہو گیا، زکوٰۃ تو نہیں دی تھی لیکن نصاب اس کا ہلاک ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم تھی وہ فرماتے ہیں کہ زمان میں نہیں آئے گی اور وہ زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اب اس کا وہ نصاب ہی نہیں رہا. اور احناف کے نزدیک کیونکہ اسی جو نصاب ہے اسی کے اندر سے ہی ایک جز کا دینا ہوتا ہے، تو جب وہ جز کیا بلکہ نصاب ہی ہلاک ہو گیا تو اس کے اندر وہ جز بھی ہلاک ہو گیا، لہٰذا زکوٰۃ اس لیے اس سے ساقط ہو جائے گی. جبکہ دوسرے ائمہ شافعی، حنابلہ، مالکیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اس کے اوپر یہ زکوٰۃ جو پچھلے والی ہے وہ اس کے ذمہ دین ہے، یہ اس نے ادا کرنی ہے. تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ حصہ دوم کے اندر ہم مزید ہم یہ دیکھیں گے کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.